قسمت کی کتاب اعتبار کا ذکر ہے۔ سرسبز پہاڑوں اور گھنے جنگلات کے درمیان ایک خاموش گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام لیام تھا۔ لیام ایک عام لڑکا تھا جس کی غیر معمولی سوچ تھی۔ وہ اپنے دن خواب دیکھنے میں اور اپنی راتیں ہیروز اور خیالی زمینوں کی کہانیاں پڑھنے میں گزارتا تھا۔ ایک شام جب وہ اپنی دادی کا سامان تلاش کر رہا تھا تو اسے ایک پرانی دھول سے ڈھکی ہوئی کتاب ملی جس کا نام قسمت کی کتاب تھا۔ تجسس سے بھری ہوئی لیام نے احتیاط سے کتاب کھولی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ صفحات پر چمکتے ہوئے نقوش اور جاندار تصویریں تھیں جن میں خیالی مخلوقات اور جاگیری منظرنامے تھے۔ جیسے ہی اس نے صفحات پلٹے ایک تیز روشنی نے اسے گھیر لیا اور وہ خود کو ایک اور دنیا میں منتقل ہوتے ہوئے پایا۔ ایک ایسی دنیا جہاں جادو حقیقت تھا اور ہر کونے میں خطرہ موجود تھا۔ لیام نے خود کو ایک سرسبز زندگی سے بھرپور جنگل میں پایا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتا ایک چھوٹی شفاف پری اس کے سامنے ظاہر ہوئی۔ خوش آمدید لیام، اس نے میٹھے لہجے میں کہا۔ میں زارا ہوں، قسمت کی کتاب کی محافظ۔ آپ کو ہماری دنیا کے برے جادوگر سے بچانے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ زارا نے بتایا کہ جادوگر جو طاقتور جادوگر تھا جو اس عالم کی حفاظت کے لیے وقف تھا ایک تاریخ جادو کی طرف مائل ہو چکا ہے اور زمین کو فتح کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا برا جادو پھیل رہا ہے اور دنیا تاریکی میں ڈوب رہی ہے۔ قسمت کی کتاب نے لیام کو اس کے پاک دل اور بہادر روح کی وجہ سے منتخب کیا گیا۔ لیام اگرچہ ابتدا میں مغلوب تھا، اس نے ایک مضبوط عزم محسوس کیا اور پوچھا مجھے کیا کرنا ہوگا۔ زارا نے اسے ایک چاندی کا تعویذ دیا جس کے مرکز میں ایک میلا چمکتا ہوا جواہر تھا۔ یہ تعویذ آپ کو حقیقی ہیروز کی طاقتیں دے گا۔ آپ کو جادوگر کے قلعے تک پہنچنا ہوگا اور اسے شکست دے کر امن بحال کرنا ہوگا۔ تعویذ کو گردن میں ڈال کر لیام نے توانائی کی ایک لہر محسوس کی۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ عناصر آگ، پانی، زمین اور ہوا پر قابو پا سکتے ہیں۔ اپنی نئی طاقتوں اور زارا کی رہنمائی کے ساتھ لیام نے اپنی مہم شروع کی۔ اپنے سفر کے دوران لیام نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ اس نے شدید درندوں سے لڑا، خطرناک علاقوں میں راستہ بنایا، لیکن زارا کی رہنمائی اور اس کے اٹل عزم کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ ایک طویل اور مشقت بھرے سفر کے بعد لیام آخرکار جادوگر کے تاریکی قلعے تک پہنچ گیا جو بادلوں سے گھیرا ہوا تھا۔ اندر ہوا میں برا ارادہ چھایا ہوا تھا۔ قلعے کے دل میں لیام نے جادوگر کا سامنا کیا جو اس پر منحوس آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بے وقوف لڑکے، جادوگر نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم مجھے شکست نہیں دے سکتے، لیکن لیام نے اپنی جگہ پر جم کر کھڑا رہا۔ اس کا تعویذ چمک رہا تھا۔ ایک شدید جنگ ہوئی جس میں لیام نے اپنے عنصری طاقتوں کا استعمال کیا تاکہ جادوگر کے تاریکی جادو کا مقابلہ کر سکے۔ آگ اور سائے آپس میں ٹکرائے، پانی کے شعلوں کو بجلیاں اور زمین ان کی لڑائی سے شدت سے کانپ اٹھی۔ آخری طاقت کی لہر کے ساتھ لیام نے روشنی کی ایک کرن چھوڑی جس نے جادوگر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی تاریخ ذات کو توڑ دیا۔ قلعہ گرنے لگا اور بادل اڑنے لگے۔ آسمان ستاروں سے بھر گیا، زمین نے شفا پائی اور دوبارہ زندگی سے بھرپور ہو گئی۔ فتح یاب لیکن تھکا ہوا لیام گاؤں واپس آیا جہاں اسے ہیرو کے طور پر خوش آمدید کہا گیا۔ قسمت کی کتاب گرم روشنی سے چمک رہی تھی۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ زارا دوبارہ ظاہر ہوئی، لیام کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ ہمیشہ ان کی دنیا میں خوش آمدید ہے۔ جب صبح کی پہلی روشنی پھیلی، لیام نے خود کو اپنی دادی کے سامان میں پایا۔ کتاب امن سے اس کے ہاتھوں میں تھی۔ اسے پتا تھا کہ یہ مہم حقیقی تھی اور وہ ہیرو بن گیا تھا جس کا ہمیشہ سے وہ خواب دیکھتا تھا۔ اور اس دن سے جب بھی گاؤں کا کسی چیلنج کا سامنا کرتا، لوگ لیام کی طرف دیکھتے، اس لڑکے کی طرف جو ہیرو بن گیا ہوا تھا۔ الہام اور ہمت کے لیے